السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹورم قسط نمبر 15۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، وبھاکر نے کہا۔ وہ سنیل کی میز کے سامنے اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ جہاں یاؤ غیر ملکی کرنسی تبدیل کراتا تھا، وہاں کے ریکارڈ سے مجھے 7 ایسی تاریخیں ملی ہیں جن میں یاؤ نے اس سیلر کے دیے ہوئے ڈالر بدلوائے تھے۔ ان میں صرف پہلی 3 تاریخیں ایسی ہیں جن میں گودی میں امریکی شپ موجود تھے۔ ممکن ہے وہ کسی اور ملک کے جہاز میں سیلر ہو، سنیل بولا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یاؤ جھوٹ بول رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جسے تم سیلر سمجھ رہے ہو وہ سیلر نہ ہو۔ یاؤ کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اب اپنی کھال بچانے کی فکر میں ہے، اور وہ مصر ہے کہ اس کا یہ گاہک سیلر تھا۔ سنیل چند لمحے خاموش رہا۔ یہ سیلر والا معاملہ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ اب تک انہیں یہی ایک معقول سراغ ملا تھا، لیکن وہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حالانکہ انسانوں کے جنگل بمبئی میں کسی مقامی کے بجائے غیر ملکی کو تلاش کرنا کہیں زیادہ آسان تھا، لیکن یہاں تو اس غیر ملکی کی شناختی مسئلہ بن گئی تھی۔ ضرور کوئی ایسا نکتہ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کوئی کتنا ہی اچھا تفتیش کار کیوں نہ ہو، بعض اوقات کوئی اہم بات نظر انداز کر ہی جاتا ہے۔ سنیل کی میز پر دائیں جانب رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے نائب نے فون ریسیو کیا، پھر ماؤتھ پیس پر حرکت سے مخاطب ہوا۔ سر، لندن سے مشدود کال ہے۔ آپریٹر کہتا ہے کہ بل ہمارا محکمہ ادا کرنے پر تیار ہو تو کال ٹرانسفر کر دی جائے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ہوں گے، سنیل بڑبڑایا۔ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، ٹیلی فون کے بل کی فکر ہے۔ آپریٹر سے کہو کال ملا دے۔ چند سیکنڈ بعد وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی وہ کسی نوجوان آدمی کی معلوم ہوتی تھی۔ مسٹر موہن، آپ کی انکوائری میں ہینڈل کر رہا ہوں۔ ٹیلی کاسٹ کے مقابلے میں فون مجھے زیادہ آسان لگا۔ معذرت خواہ ہوں کہ میرا محکمہ اس کال کا بل ادا نہیں کرتا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ بتائیں تو۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مطلوبہ شخص یہاں موجود ہے۔ یعنی لونڈ سے تمہیں مل گیا؟ سنیل کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ اپنے قبضے میں LSD رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ضمانت پر رہا ہوا ہے۔ اس وقت برابر کے کمرے میں موجود ہے۔ مجھے اس کا حلیہ بتاؤ ذرا تفصیل سے۔ نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، پیٹر لنڈ سے۔ عمر 22 سال، بال ہلکے بھورے، قد 5 فٹ 10 انچ، دبلا پتلا، وزن بمشکل 140 پاؤنڈ ہوگا، اور وہ اس سال کے اوائل میں بمبئی میں تھا۔ جی ہاں، وہ بمبئی کی گپتا فارماسیوٹیکل کمپنی میں ملازم تھا۔ مئی میں اس نے ملازمت چھوڑ دی۔ کہیے یہ معلومات کچھ کام کی ہے؟ نہیں دوست، سنیل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ بتاؤ اس نے ملازمت کیوں چھوڑ دی تھی؟ یہ آپ اسی سے پوچھ لیں، اس طرح وقت کی بچت بھی ہو جائے گی۔ وہ دشواری میں پڑا ہے اور تعاون کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ اس سے۔ 5 منٹ بعد سنیل نے ریسیور رکھ دیا۔ اس دوران وہ سامنے رکھے پیڈ پر پینسل سے نوٹ لیتا رہا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر طرف مڑا۔ بھی بھاگ کر کو اس کے چہرے پر فتح مندی کا تاثر نظر آیا۔ وہ فوجی بھگوڑا ہے، سنیل نے چیخ کر کہا۔ کیا مطلب؟ بھاگ کر حیران رہ گیا۔ وہ تمہارا سیلر امریکی نیوی کا بھگوڑا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، سنیل نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور پیٹر لنڈ سے نشے کا عادی ہے۔ وہ اس بھگوڑے سے رویان خریدتا تھا۔ مفت رویان کے بدلے اس نے اس اپنا شناختی کارڈ کا درخواستی فارم تھما دیا، اور بھگوڑے کا نام سیمور ہے۔ یہ اس کا خاندانی نام ہے یا پہلا نام؟ وبھاکر نے پوچھا۔ یہ تو لنڈ سے کو معلوم نہیں، بس اس نے مفت رویان کی عوض سیمور کو جعلی شناخت دلوا دی، بلکہ یوں کہو اسے اپنی شناخت دے دی۔ تو اب ہمارے پاس اس کا نام سیمور موجود ہے، اس کے فنگر پرنٹس ہیں، اس کی تصویر ہے، لیکن اب بھی وہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ بہرحال ہماری تفتیش ایک قدم آگے بڑھی ہے، سنیل نے کہا، اور اپنے کلرک کی طرف مڑا۔ امریکی نیوی کے بھگوڑوں کے ایک فہرست ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس میں بھگوڑوں کے حلیے بھی موجود ہیں۔ اسے چیک کرو۔ ہاں، امریکی قونصلیٹ میں ڈیوٹی افسر کو فون کرو، اس سے بھی یہی فہرست مانگو۔ دونوں فہرستوں کا موازنہ ضرور کرنا وبھاکر۔ اب تم فکر نہ کرو، ہم آج ان خبیثوں کو پکڑ لیں گے۔ جگن ناتھ 8:30 بجے کوئل کلب پہنچا۔ اس سے پہلے وہ جے کے فلیٹ گیا تھا، مگر وہاں تالا لگا تھا۔ کوئل کلب کے ایک ویٹر نے اسے جے کے متعلق پوچھا۔ ویٹر نے اس قد و قامت کے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عام سے چہرے والا آدمی تھا، جس کے سفید ہوئے بال اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ادھر عمری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جگن اس کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر جے پال؟ جی ہاں فرمائیے، معذرت چاہتا ہوں، میرا نام جگن ناتھ ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں ملیں گے۔ کس نے بتایا تھا؟ جگن ناتھ اس کے برابر والے خالی اسٹول پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی مسز بملا کیلی سے مل کر آ رہا ہوں، اغوا ہونے والے امریکی سفارتکار کی بیوی سے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے دوست ہیں۔ میرا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے۔ یہ تکنیک جگن پہلے بھی استعمال کر چکا تھا، یعنی نامکمل تعارف کرانا اور پھر اچانک پولیس والا دھماکہ کرنا۔
پھر وہ تاثر دیکھتا تھا۔ جے پال اسے شکامیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نشے میں بھی تھا۔ جگن نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوگا۔ اسپیشل پولیس تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں اس اغوا کیس کی تفتیش کرنے والی ٹیم میں شامل ہوں۔ ہم ہر زاویے سے صورتحال کو چیک کر رہے ہیں، ہر اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کا کیلی سے ذرا سا بھی تعلق رہا ہو، اس امید پر کہ شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اور آپ مسز کیلی کے دوست ہیں؟ دوست؟ جے نے ہنکارا بھرا۔ ہاں دوست ہی کہہ لو۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اس نے پھر اچانک پوچھا، بملا نے تمہیں مجھ سے تعلق کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں آپ دونوں بہت قریب تھے۔ بات سنیں، میں کسی کی نجی زندگی کے بارے میں کریدنا نہیں چاہتا۔ میں تو صرف اس کیس سے متعلق حقائق جاننا چاہتا ہوں۔ کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟ اگر آپ ممبر نہیں تو یہ میری خاطر نہیں کر سکتے، یا صرف پرچی چلتی ہے تو کہیں اور چلیں؟ جی نہیں شکریہ، میں یہاں بہت آرام سے ہوں، جی نے کہا، اور تم مجھ سے معلومات خرید بھی نہیں سکتے۔ میں تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ بے روزگار صحیح لیکن اتنا گیا گزرا نہیں ہوں۔ اس نے ویٹر کی طرف رک کر کے آواز دی، اے بے حس و حرکت۔ موٹا بیزار ویٹر آرڈر لینے کی طرف چلا آیا۔ ذرا دیر بعد ڈرنکس آ گئے۔ جے نے ویٹر کو دستخط کر کے پرچی دے دی، پھر اس نے چھوٹا سا ایک گھونٹ لیا۔ آپ کیلی کو بہت عرصے سے جانتے ہیں؟ جگن نے پوچھا۔ جی ہاں، سن 71 کی جنگ کے زمانے سے جانتا ہوں، جے نے جواب دیا۔ آپ اس کے کام کی نوعیت سے بھی واقف تھے؟ وہ امریکی مشن کا چیف تھا، لیکن یہ بات کم ہی لوگ جانتے تھے۔ تو جب آپ مسز کیلی سے ملے ہوں گے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ ایسے کاموں سے چھٹکارا کم ہی ملتا ہے، جے نے زہریلے لہجے میں کہا، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سے کیلی کی اہمیت کا تذکرہ تو نہیں کیا؟ جے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ میری گفتگو میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو صاف صاف پوچھ لو۔ جگن نے اپنے جام سے ایک طویل گھونٹ لیا۔ چند ہفتے پہلے آپ مسز کیلی سے ملے، یہ بتائیں آپ کے دل میں رقابت جیسا کوئی جذبہ تو نہیں جاگا؟ یہ خواہش تو نہیں ابھری کہ کاش مسز کیلی آپ کی ہوتی، آپ ہی کی رہتی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ نجی زندگی کے متعلق کوئی نہیں چاہتے، مجبوری ہے۔ مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جرم کا محرک کسی کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی خواہش تو نہیں۔ تو میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، نہیں، مجھے کیلی سے رقابت محسوس نہیں ہوتی۔ بملا اب بھی میرے لیے قصہ پارینہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں اس بھولی بسری کتاب کے چند ورق الٹ لیے تھے بس۔ جگن آج سوچ میں پڑ گیا۔ بملا نے تو کہا تھا کہ اب جے سنجیدہ ہونے لگا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کون کسے بیوقوف بنا رہا ہے، اور جے کی شخصیت میں ایک عجیب سی تلخی، عجیب سا زہریلا پن تھا۔ اس پر نہ جانے کیوں ترس آتا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ بے روزگار ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق آپ دی اسٹور میں کام کرتے ہیں۔ مجھے رضاکارانہ استعفیٰ دینا پڑا، اور ابھی تک کام کہیں اور نہیں ملا۔ میں نے کوئی بھی زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کی ہے۔ تو اب گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ دی اسٹار والوں سے اچھے خاصے واجبات ملے ہیں۔ تو آج صبح آپ کام پر نہیں گئے تھے؟ ظاہر ہے بے روزگار لوگ کام پر نہیں جاتے۔ تو آپ کہاں تھے؟ کس وقت؟ پوری صبح۔ بات سنو، تم مجھ پر یہ شک تو نہیں؟ مجھے آپ پر کسی بھی طرح کا شک نہیں، جگن نے جلدی سے کہا، لیکن ہم غیر مشکوک افراد کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 10:30 بجے سے 9 بجے تک آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ 7:30 بجے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بلیو ہیون جیٹی جانے کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں روڈ بلاک سے بھی واسطہ پڑا، کار کی تلاشی بھی لی گئی۔ میرے دوست کی اپنی بوٹ ہے، ہم اس پر لمبی سیر کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہم نے چند میل آزمائشی سفر کیا، کمپاس چیک کیا، پھر واپس آ گئے۔ واپسی کس وقت ہوئی؟ 12 بجے کے قریب، اور پھر سعادت نے مجھے یہاں ڈراپ کیا۔ 1 بجے سے اب تک میں یہاں بیٹھا ہوں۔ 1 بجے میں نے اغوا کی خبر ریڈیو پر سنی۔ یہ بے حس و حرکت اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ آپ کے دوست مسٹر سعادت کہاں رہتے ہیں؟ جے نے سے سعادت کا پتہ دے دیا، پھر اس نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ خامخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک اور جام لیں گے؟ نہیں شکریہ، تکلف نہ کریں۔ میں نے کہا نا، اب میں اتنا خلاش بھی نہیں ہوں۔ یہ باتیں دراصل میں بہت زیادہ مصروف ہوں، جگن ناتھ نے کہا، اور اسٹول سے اٹھ گیا۔ اس احمد کے معذرت خواہ ہوں، آپ نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا، اس کا شکریہ، اور ڈرنک کا بھی شکریہ۔ جگن بار سے نکل آیا۔ لفٹ تک جاتے ہوئے سے ہلکا سا احساس تھا کہ جے کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مذہقہ اڑانے والی مسکراہٹ اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ وہ لفٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ اس نے جے کو پھر پکارتے سنا، اے بے حس و حرکت۔ ڈیوٹی آفیسر نے CID سینٹر سے آنے والی کال اوپر کانفرنس روم میں منتقل کر دی، جہاں امریکی سفیر ہیری گلبرٹ کی صدارت میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ کال کونسل جنرل نے خود ریسیو کی۔ وہ کوئی آدھے منٹ تک خاموش تھا، پھر بولا، ذرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سفیر اور وہ ہاتھ میں ریسیور لیے ایک اہم ترین کال ریسیو کر رہے تھے۔ وہ کال ٹیپ بھی کی جا رہی تھی۔ سفیر فون پر کشمیر کے وزیر اعلیٰ شیخ سے گفتگو کر رہا تھا۔ 2 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ سفیر مختصر جواب دے رہا تھا۔
وہ دوسری طرف کی گفتگو پر دھیان دے رہا تھا۔ 2 منٹ بعد اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، شکر ہے مسٹر چیف منسٹر، میں بتا نہیں سکتا کہ ہم آپ کے کس قدر شکر گزار ہیں، پھر آپ سے جلد ہی دوبارہ بات ہوگی۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پر رکھا اور ٹیپ ریکارڈر بھی بند کر دیا۔ خاصی تسلی بخش گفتگو رہی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو تائید طلب نظروں سے دیکھا، لگتا ہے شیخ کشمیریوں سے بات کر چکا ہے تو وہ سودے بازی پر تیار ہو جائیں گے۔ کوش نے پوچھا، شیخ کا خیال ہے کہ وہ انہیں قائل کر لے گا۔ بھارتی حکومت قیدیوں کو کسی قیمت پر رہا نہیں کرے گی، لہذا کشمیریوں کو ہم سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیدیوں کے بجائے زر تاوان وصول کریں گے۔ کونسل جنرل نے کہا، اندازاً کتنی رقم ہوگی؟ شیخ کا خیال ہے کہ $2 کروڑ پر وہ رضامند ہو جائیں گے۔ 2 کروڑ یعنی $20 ملین۔ کونسل جنرل کی آنکھیں پھیل گئی۔ حوصلہ تو دیکھو کم بختوں کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کر سکتے، سفیر بولا۔ پھر وہ ہارورڈ کوش کی طرف مڑا، مسٹر کوش، یہ رقم خصوصی فنڈ سے نکلوائی جا سکتی ہے، یہ بتاؤ اس رقم کی منتقلی میں کتنی دیر لگے گی؟ 2-3 دن تو لگیں گے، پھر ادائیگی کے طریقہ کار پر بھی منحصر ہے۔ معاملات کی رفتار بڑھانے کے لیے شیخ نے ایک تجویز پیش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بینک آف عمان میں اس کے نام اس رقم کا بینک ڈرافٹ جمع کرا دیا جائے، فوری ادائیگی والا ڈرافٹ۔ اس صورت میں وہ کشمیریوں کا مطالبہ بغیر کسی رکاوٹ کے پورا کر سکے گا۔ وہ ان سے رسید لے کر ہم تک پہنچا دے گا، کیلی کو بھی وہ ہم تک بحفاظت پہنچائے گا۔ سفیر کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں کوئی جائیداد خرید رہا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شیخ بھی درمیان میں مال اڑائے گا۔ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو کیلی واپسی چاہیے۔ حضرات، میں نہیں سمجھتا کہ شیخ کی پیشکش قبول کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہے۔ اور ایک بات سن لے، یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ ہم یہاں کے حکام کو کیا بتائیں گے؟ کونسل نے پوچھا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم زر تاوان کی ادائیگی کے سلسلے میں دباؤ پڑے گا، ہم انہیں ٹالتے رہیں گے۔ ہاں، یہ فون پر کون تھا ابھی؟ سی آئی ڈی سینٹر والوں کو فون تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مجرموں میں سے ایک کو شناخت کر لیا ہے۔ وہ ہمارے نیوی کے بھگوڑوں کی فہرست بھی طلب کر رہے ہیں، اپنے فہرست سے اس کا موازنہ کریں گے، کونسل نے بتایا۔ تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس جرم میں کوئی امریکی ملوث ہے۔ خیر، تم انہیں فہرست دے دو، بظاہر ہمیں ان سے تعاون کرنا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ پولیس کی کوئی کارروائی ہمارا معاملہ نہ بگاڑ دے، سفیر نے کہا۔ سعادت نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، جیسے دروازے کی قریبی گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ جگن ناتھ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں جے پال نے فون پر اپنے دوست کو خبردار تو نہیں کر دیا کہ ایک پولیس افیسر اس سے پوچھ گچھ کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات بے قصور لوگ بھی پولیس کی گھبراہٹ سے خام خواہ مشکوک حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ ویسے وہ لوگ اتنا بڑا جرم کرنے والے ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر جا بیٹھے، وہاں سعادت کی بیوی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے جگن ناتھ کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ یہ جگن ناتھ ہیں، کیلی کے اغوا کی تفتیش کر رہے ہیں، سعادت نے بیوی کو بتایا۔ تو اس اغوا سے ہمارا کیا تعلق؟ ناجی نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں، جگن ناتھ نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ میری آمد بس رسمی ہے، ہم نے ایسے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے جو کسی بھی طور پر مغوی سے متعلق تھے۔ پھر وہ سعادت کی طرف مڑا۔ سعادت صاحب، صبح 7:30 اور 9 بجے کے درمیان آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ میں بلیو ہیون جیٹی کے راستے میں تھا، سعادت نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہاں میری کشتی رہتی ہے، ہم 9 بجے کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ جیٹی میں پہنچنے میں اتنی دیر؟ ناجی نے حیرت سے کہا۔ وہ سعادت کو گھور رہی تھی۔ راستہ تو بس 50 منٹ کا ہے، ہم نے راستے میں رک کر ناشتہ بھی کیا تھا، پھر میں ایک دکان پر گیا تھا، سعادت نے جلدی سے کہا۔ جگن ناتھ کو سعادت سے ہمدردی محسوس ہونے لگی، لگتا تھا بیوی ہر معاملے میں اس پر سوار رہنے کی عادی ہے۔ آپ کے ساتھ کون تھا؟ اس نے سعادت سے پوچھا۔ میرا دوست جے پال۔ جے پال صحافی؟ جی ہاں۔ اب جے کو جانتے ہیں، آپ بتائیں یہ کیا چکر ہے؟ یعنی اس تمام وقت میں بس آپ دونوں ہی ساتھ تھے، آپ اور جے پال؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے سعادت صاحب، شکریہ۔ میرا خیال ہے 2-1 دن میں آپ اپنی بوٹ کے ذریعے تفریحی سفر پر نکلنے والے ہیں، گڈ لک۔ لیکن خبریں سنتے رہیے گا، سمندری طوفان آنے والا ہے، اس دوران نہ نکل جائے گا کھلے سمندر میں۔ کونسلیٹ سے آنے والی امریکی بحریہ کے بھگوڑوں کی فہرست سنیل موہن کی میز پر رکھی تھی۔ پولیس ریکارڈ والی فہرست بھی وہیں تھی، لیکن دونوں فہرستوں کے موازنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فہرست میں مطلوبہ نام تلاش کرنے میں محض 10 سیکنڈ لگے۔ یہ رہا، اس نے کاغذ پر انگلی رکھتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ مخاطب وبھاگ کر تھا، سی مور کوئن، عمدہ گنرز میٹ، 3rd کلاس، 15 اپریل، غیر قانونی طور پر غیر حاضر ہے، ہانگ کانگ کی بندرگاہ سے غائب ہوا تھا، قد 6 فٹ 2 انچ، وزن 190 پاؤنڈ، بھورے بال، بھوری آنکھیں۔ کہو یہ حلیہ تمہارے سیلر کا لگتا ہے؟ بالکل یہی وہی ہے، وبھاگ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شخص اتنے عرصے سے آزاد کیسے پھر رہا ہے۔ کوئی اچھی پناہ گاہ میسر ہوگی، اچھے دوست ہوں گے۔ سنیل نے خیال آرائی کی، ممکن ہے کسی عورت نے پناہ دے رکھی ہو، رہنے کو گھر اور کھانے کی طرف سے بے فکری، کوئی ایسی عورت جسے اس کے جرم میں شریک ہونے کا علم نہ ہو۔
तो अब हम क्या करें? बाजार हुस्न की तमाम तोहफे को चेक करें? ये तो लंबा काम है। फिर हमें ये भी नहीं मालूम कि इसे पनाह किस तोहफे ने दी होगी। मेरा आइडिया सुनो। हम इस सिलसिले में डायरेक्ट पब्लिक से अपील करते हैं, हर इस शख्स से जिसने इस सिमोर कोइन को कभी और कहीं देखा हो, जो जानता हो कि किसी ने शख्स को पनाह दी है। सुनील कहते रुका और उसने घड़ी में वक्त देखा, 9:35 हुए हैं। सुनो, इसकी तस्वीर के साथ ये अपील सुबह के अखबारात में शाया कराते हैं और टीवी पर भी ऐलान कराते हैं 10:30 बजे तक, और फिर मुसलसल ऐलान कराते रहेंगे। मजमून कुछ यूँ होगा, अमरीकी नेवी का भगोड़ा कातिल और अगवा के इल्ज़ाम में मतलूब है, ठीक है ना? साथ में तस्वीर, किसी न किसी का तो रद्दमल सामने आएगी ना। लेकिन चीफ, कोई नतीजा ना निकला तो बड़ा मजाक उड़ेगा हमारा। मजाक तो इस वक्त भी उड़ा है बेटे। वारदातों पे 13 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमें सिमोर के सिवा कोई सुराग नहीं मुयसर आ सका। 10 मिनट बाद ये ऐलान टेलीकास्ट के जरिए तमाम अखबारात को भिजवा दिया गया। मजीद 5 मिनट बाद सिमोर की तस्वीर का टेप लेकर एक डिस्प्ले राइडर टीवी स्टेशन पहुंच चुका था। इस वक्त तक जगन्नाथ सीआईडी सेंटर पहुंच चुका था। इसने सुनील को मुख्तसरन अपनी मिसिस के लिए जयपाल और सादत हुसैन से पूछ के बारे में बताया। ये मुझे कुछ अजीब सा लगा। सच तो ये है कि मैं इसे समझ नहीं सका। जगन कह रहा था और मेरा ख्याल है कि अपने बयान के बरक्स मिसिस केली के मामले में बहुत हासिद है, लेकिन मजमूई तौर पर मैं इसे बेजरर करार दूंगा। मैंने एहतियातन मालूम किया है कि वो वारदात के वक्त कहाँ था। इसका इसे तसल्लीबख्श जवाब दिया। विलो हमें जेटी से तस्दीक नहीं हो सकी। बोट बॉय पीर को छुट्टी करता है। मेरा ख्याल है इस जे को तो भूल ही जाओ। सुनील ने तबसरा किया। और सुनो, तुम्हारी रात की ड्यूटी है तो 12 बजे के बाद तुम ज़रा डेस्क संभाल लेना। 12 बजे तक मैं यहाँ लटका रहूँगा। मैं टीवी पर सिमोर कोइन की तस्वीरों और ऐलान नशर होने का रद्दमल देखना चाहता हूँ। फिर मैं यहीं पड़ा रहूँगा। एक फोल्डिंग बेड मंगवा लिया है तो घर जाकर 2-3 घंटे आराम कर लो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अमरीकी सफ़ीर के अगवा की यह सनसनीखेज़ कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।